لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، وهو رب العالمين رب الشهداء والصديقين، حمدا أزليا بأبديته وأبديا بأزليته، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. کسی مومن نے یہ یاد دلایا ہے کہ سال گزشتہ کی آخری مجلس، آپ ذرا لیٹ آئے تو ہم مجمع کو ذرا پیچھے کرتے ہیں. سال گزشتہ کی آخری مجلس یہی عشرہ ثانی کی، اس میں میں نے ایک وعدہ کیا تھا. ایک ایسے موضوع پہ بات شروع ہو گئی تھی جو مکمل نہیں ہو پایا، بلکہ صرف ہلکا سا اشارہ ہوا تھا، اور وہ میرے ذہن میں وعدہ تھا اور اسی پر مجھے مجلس پڑھنا ہے. لیکن کل سے، اور الحمدللہ یہ جو میں نے کہا کل سے، تو الحمدللہ یہ کینیڈا، پھر اس میں ٹورنٹو، مسیساگا، برمپٹن، میلٹن، بلکہ پورا ہی کینیڈا ایسا ہوگا. عزاداری اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے اور اتنی ترقی پا رہی، گرچہ وہ دعائیں سیدہ تو ہے کہ عزاداری کو ہمیشہ ہی فروغ ملے گا، نہ اسے کوئی روک سکتا ہے نہ روک پائے گا. لیکن یہاں کے حوالے سے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس جو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں باقی جہاں کہیں مجالس پڑھتا ہوں، اور وہ ممالک بھی زیادہ تر آپ ہی کی طرح سے بہت ہی ترقی یافتہ ڈیولپڈ قسم کی کنٹریز ہیں، عموماً وہاں پہ ویکینڈ پہ کہا جاتا ہے کہ مولانا یہاں پہ ذرا ویکینڈ میں ذرا لمبی مجلس پڑھیے گا، لوگوں کے پاس بھی وقت ہے اور فارغ ہے. یہاں پہ ہمیشہ الٹا ہوتا ہے، اور کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ گھروں کی مجلسیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں ویکینڈ میں کہ ہمارے خیال میں آپ کے لیے بھی ہر جگہ پہنچنا مشکل ہوتا ہوگا، اور یہ گھر کی مجلس خاصی اہمیت رکھتی ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ والی مجلس وہ ہے، گھر والی مجلس، کہ جس کی وجہ سے عزاخانے کی مجلسوں کو طاقت ملتی ہے. اور وہ ایک دو حدیثیں اس حوالے سے بیان کرتا ہوں جو اس وقت یہاں بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ گھر ہی کی مجلس میں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی آج جو دوسری ریڈ لائن میرا موضوع بنے گی، ایک کل کی ریڈ لائن اور ایک آج کی، یا سیکنڈ جو ہماری ڈیفنس لائن ہے، اس پہ جو بات کرنا ہے، اس کے لیے یہ ایک دو حدیثیں بہت اہم اور بہت ضروری. ہر حدیث اہم ہوتی ہے، ہر حدیث ضروری ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ جو میرا آج کا موضوع ہے اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ دو حدیثیں بہت اہم ہیں. پہلی حدیث پیغمبر کی بہت مشہور: اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. اور اس میں ایک ہمارے پاس وہ حدیث بھی آتی ہے جو 10ویں امام کے بارے میں ہے کہ ان کے گھر میں یا حجرے میں ایک قبر ہر وقت کھدی رہتی تھی، خاص طور پر 10ویں امام کی زندگی کا وہ حصہ جو سامرہ میں گزرا. 7ویں امام کی قید ہمارے یہاں مشہور ہے، اور واقعاً جو قید 7ویں امام کی ہے وہ تو ایسی ہے کہ اہل بیت میں زندان شام کی قید کو اس سے ذرا سا کمپیئر کیا جا سکتا ہے. وہاں بھی یہ غلط فہمی ہے.
میں ذرا بہت اپنے موضوع سے ہٹتا جا رہا ہوں تو جلدی سے آتا ہوں، لیکن وہاں بھی یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتویں امام کی ساری زندگی قید میں گزری۔ ساتواں امام امامت کی ایک بہت اہم کڑی ہے اور ان کا زمانہ بہت اہم ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا تھا، آج بھی ہلکا ہی اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں اس طرف گیا تو میرا موضوع بالکل بدل جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ ساتویں امام کی امامت ہے تقریباً 35، اس میں 14 سال قید میں ہیں اور 21 سال ساتویں امام آزاد ہے۔ میں 14 سال کی قید کو ہلکا نہیں کر رہا ہوں، اسے کم اہمیت نہیں دے رہا ہوں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے عرصے قید رہے اس سے زیادہ عرصے ساتویں امام آزاد رہے، اور وہ آزادی جو تھی اس کے اندر ساتویں امام نے ہمیں کچھ ایسے اہم ترین اصول دیے جو آج کے زمانے کے لیے بہت اہم ہے اس کا جاننا، لیکن فی الحال اس کو چھوڑ دیجیے۔ 10ویں امام تقریباً وہ بھی 14 سال قید رہے، جتنا عرصہ ساتویں امام قید رہے، لیکن ان کی قید کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ جیسا میں نے ابھی کہا کہ وہ قید اتنی سخت قید نہیں تھی جیسے ساتویں امام کی تھی، بلکہ اگر میں اپنے پاکستان کی ٹرمینالوجی میں بات کروں تو وہ قید کم تھی، ہاؤس اریسٹ، گھر کے اندر ہے، ایک حجرہ ہے، ایک صحن ہے، اور اس کے بعد چاروں طرف باہر پولیس کا یا سیکیورٹی ایجنسیز کا پہرا ہے، نہ امام باہر جا سکتے نہ باہر سے کوئی آ سکتا ہے، اور گھر سے گھر ملے ہوئے ہیں تو ایک گھر سے دوسرے گھر کے اندر امام نہیں جا سکتے، لیکن رشتہ دار آ سکتے ہیں، حکیمہ خاتون وغیرہ کا آنا، اس لیے شاید 10ویں امام کی قید کو اتنا زیادہ بیان نہیں کیا جاتا، لیکن وہ بھی بہرحال قید تھی، اور 2-4 سال نہیں 14 سال۔ اور 10ویں امام اس اعتبار سے بہت اہم ہے، پھر وہی بات کہ کیا باقی امام اہم نہیں، ہر امام اہم، لیکن جو جملہ میں کہہ رہا ہوں وہ پورا سن لیں کہ 10ویں امام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ کل رات کو جو ہمارا سبجیکٹ تھا، آج میں نے گھر کی ایک مجلس پڑھی اور وہی کل والے سبجیکٹ کو ذہن میں رکھ کے مجلس پڑھی تو کچھ لوگوں کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے کہا یہ تو آپ کو امام باڑے میں پڑھنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ باتیں سنیں، بلکہ ایک صاحب نے کہا بھی تھا کہ مولانا ممبر پہ تو آپ کچھ، امام باڑے میں تو آپ بالکل روکھی پھیکی تقریر کرتے ہیں، یہاں اتنی اچھی تقریر کر لی۔ کل میں بہت لمبا سفر طے کر کے آیا تھا، بہت تھکا ہوا تھا۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ جو موضوع کل یہاں پہ بیان ہوا تھا وہ اس سال کا میرا موضوع نہیں ہے، اس کے حوالے سے 10ویں امام کی زندگی بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا۔ ایک جملے میں، صرف ایک جملے میں، کیونکہ یہ جملہ میں نے بہت تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے اس لیے اس کی تشریح میں نہیں جا رہا ہوں، ایک جملے میں کہ 10ویں امام شاید وہ واحد امام ہے کہ جس زمانے کے امام تھے اس زمانے کے لوگوں کے لیے 10ویں امام کی امامت کی اتنی سروسز نہیں ہے جتنا بعد میں آنے والے زمانے کے لیے، کیونکہ 10ویں امام آخری امام ہیں جن سے مومنین کا ایکسس ہو پاتا ہے ڈسپائٹ ہاؤس اریسٹ۔ 11ویں امام تو پورے کے پورے 6 سال میں 5.5 سال قید ہی رہے، صرف وہ ایک راہب والا واقعہ ہڈی والا نہ ہوتا تو چند دنوں کی آزادی بھی نہیں تھی، اور 12واں تو ہی غیبت میں، تو اس لیے وہ ساری چیزیں 10ویں امام نے ہم کو عطا کی ہیں۔ اب دیکھیے زیارت کے حوالے سے آپ حضرات اس کثرت کے ساتھ زیارت پہ جا رہے ہیں، آپ حضرات سے مطلب میں بھی شامل ہوں، کہ اب مجمع میں جو بھی چہرے نظر آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ زیارت کر کے آئے، مسئلہ یہ کہ 10 دفعہ گئے ہیں، یا 15 دفعہ گئے ہیں، یا 8 دفعہ گئے ہیں، یا 6 دفعہ گئے ہیں، اور سب اسی زمانے میں۔ پہلے ہوتا تھا کہ جی وہ ہم نے ایک پہلی زیارت 50s میں کی تھی، دوسری زیارت 60s میں کی تھی، تیسری زیارت 70s میں، 3 دفعہ کا ظاہر۔ اب ایک سال میں لوگ 3 دفعہ ہو رہے جاتے ہیں۔ کینیڈا کے مومنین بہت مجھے ملتے ہیں، تو زیارت کے حوالے سے ہمارے پاس جو 2 بہت اہم حدیث ہیں وہ بھی 10ویں امام ہی کی۔ پہلی حدیث تو وہ ہے کہ جس میں راوی بھی چکرا گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ شروع میں آدمی میں جوش ہوتا ہے تو وہ پوری بات سمجھتا نہیں، سن لیتا، سمجھتا نہیں، جب وقت آتا ہے عمل کرنے کا تو وہ سوچتا ہے کہ کیا میں صحیح سن کے آیا ہوں۔ 10ویں امام نے اس راوی سے جس نے کہا مولا میں جا رہا ہوں خدا حافظ کربلا، کہا کہ میرے حق میں دعا کرنا، بہت مشہور روایت ہے، ظاہرین کے ہر قافلے میں پڑھی جاتی ہے، میں بھی ہر دفعہ پڑھتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں، بات بہت زیادہ، آج بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانا ہے، وقت کم ہے، تو کہا مولا جیسے آپ سے بھی لوگ کہتے ہوں گے دعا کی جا، ہاں ہاں بسم اللہ یقیناً،
جب وہاں پہ پہنچا ہوں اور آقا حسین کی زری کے قریب گیا تو ایک دم اسے کلک کی یہ بات، اور بعض کتابوں میں ہے کہ کسی نے اس سے کہا، اور بعض میں ہے کہ خود، کہ ارے کیا میں نے صحیح سنا تھا؟ کربلا والے آقا حسین میں اور 10ویں امام میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے دونوں ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں، ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، وہ تو ایک ہی ہیں، ایک ہی ہیں۔ یہ چوتھے امام کا جملہ ہے نا کہ جب چوتھے امام نے 5ویں امام کو روک دیا، بہت مشہور واقعہ، اچھا یہ سارے واقعات مشہور، کہ ایک دن چوتھے امام کے گھر میں مومنین کرام کی ایک سیٹنگ تھی، اور اس کے اندر اب کربلا کے واقعے کو تھوڑا سا عرصہ گزرا، بہت زیادہ بھی نہیں، اور اس کے اندر ہر مومن بڑھ چڑھ کے اپنا جذبہ ظاہر کر رہا ہے کہ مولا اگر میں کربلا میں ہوتا تو یہ کرتا اور ایسی قربانی دیتا اور ایسا جہاد کرتا اور یہ کرتا۔ چوتھے امام سر جھکائے سب کی باتیں سن رہے ہیں، اور آخر میں امام نے ایک مرتبہ سر اٹھایا اور کہا، یہ واقعہ آپ نے ہارون مکی کا چھٹے امام کے حوالے سے کسی اور انداز سے سنا، وہ الگ واقعہ، اس میں تو امام نے کہا تھا آگ میں بیٹھ جاؤ، اس میں امام نے کہا اچھا ایسا کرو، یہ جو کوئلے دہک رہے ہیں چولہے کے اندر یہ ذرا اٹھا کے میرے پاس لے آؤ۔ اب جیسے ہی یہ جملہ کہا، روایت کس کے ذریعے ہم تک آئی ہے؟ 5ویں کے ذریعے، سب سے پہلے 5ویں امام دوڑ کے چلے، یہ لفظ ہے دوڑ کے چلے، تو ایک مرتبہ چوتھے نے یہ کہہ کے روک دیا، بیٹا میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، انکا منی و انا منکا، مجھ میں اور تجھ میں فرق کیا ہے؟ تو میں ہوں میں تو، بس اس لفظ کے لیے میں نے اتنا سنایا۔ پھر ان لوگوں کو امام نے جو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے تھے وہ پیغام دیا کہ زبان سے باتیں کرنا بہت آسان ہے، وقت عمل قربانی کے موقع پہ دیکھنا ہے کتنے لوگ ٹھہرتے ہیں، وہ میرا آج کا موضوع نہیں۔ یہ والا جملہ کہ روک دیا 5ویں کو کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ تیرے لیے نہیں ہے، کیونکہ انکا منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ تو اب یہ راوی کہہ رہا ذریعہ امام کے سامنے، اس زمانے کی ذریعہ آج کی طرح تو نہیں تھی، چاہے لکڑی کی بھی نہ ہو، ایک مرتبہ سوچ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا صحیح سنا؟ واقعاً 10ویں امام نے یہ کہا تھا کہ میرے حق میں کربلا جا کے دعا کرنا، کربلا میں اور 10ویں امام میں فرق کیا؟ جہاں 10واں امام بیٹھے ایک طرح سے وہی قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ تو جب واپس آ کے اس نے امام سے کہا مولا میں تو ذرا کنفیوز ہو گیا تھا، امام نے کہا نہیں تو صحیح سمجھ کے گیا تھا، تجھے کیا پتا میرے دادا کا رتبہ کتنا بلند ہے، اس ذریعے کی کتنی اہمیت ہے، کہ وہاں پہ اس قبے کی کتنی اہمیت ہے کہ وہاں پہ دعا فوراً قبول ہوتی۔ تو اب یہ 10واں امام زیارت کے انسٹیٹیوشن کو اس کے ذریعے سے اتنا مضبوط کر رہا کہ زیارت کی ضرورت خالی عام لوگوں کو نہیں ہے، ہم معصومین کو بھی ہے۔ اور یہیں پر پھر ایک بات یہاں تک آئی ہے تو ایک جملہ اور کہہ دوں، کیونکہ یہ جملہ کل کی مجلس کے دوسرے حصے سے ریلیٹڈ ہے۔ مراجع کرام، میں نے کہا نا کہ ان کے خلاف اس وقت سب سے زیادہ جو ٹول استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فتووں میں اختلاف کیوں ہوتا، اس کی بہت سارے ریزن ہیں۔ ایک کل آیا تھا، ایک ریزن آج میں نے ایک مجلس میں ابھی بیان کیا، گھر کی جو مجلس تھی، مختصراً وہ بھی سن لیجیے۔ انٹرپریٹیشن، کہ جہاں پہ الفاظ میں فرق نہیں، کل تو الفاظ کا فرق آ رہا تھا نا کہ یہ پڑھیں کہ وہ پڑھیں، 252 پڑھیں کہ 262 پڑھیں، 75 ڈیز پڑھیں کہ 95 ڈیز پڑھیں۔ آج یہ کہ نہیں، الفاظ تو بالکل طے شدہ، لیکن ان الفاظ کا مطلب کیا ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ فقہی مسئلے آتے ہیں، لیکن آپ فقہی مسائل سننے کے لیے ان مجالس میں نہیں آتے ہیں، اس لیے اس کو میں چھوڑے دے رہا ہوں۔ صرف ایک مختصر سی بات کیونکہ ذرا سی آپ سے ریلیٹڈ، اور وہ یہ کہ مشہور حدیث کہ امام کے ظہور کے موقع پر سورج مغرب سے نکلے گا، بہت ہی سادہ سی حدیث ہے، کوئی اس کے اندر کوئی لفظ ایسا نہیں آیا کہ جس کے سمجھنے میں پریشانی، لیکن اس کے 3 مختلف انٹرپریٹیشن کیے گئے ہیں اور تینوں اپنی جگہ ٹھیک۔ اب جب تینوں اپنی جگہ ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے، لیکن یہ تینوں مطلب اس سے نکل رہے ہیں اتنی سادہ حدیث۔ تو وہ جو کمپلیکیٹڈ الفاظ ہیں اس کے اندر تو مجتہدین میں اختلاف ہو جائے تو تعجب نہیں۔ بہت ہی مختصر یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اب اتنی بات کہہ دی تو پورا کروں، ورنہ 15 منٹ اس کی تشریح میں نے گزارے۔ ایک تو بالکل سورج، شمس، سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں نا، ہر ایک کو معلوم، اس سے مراد یہی سورج ہے جو ہمیں روزانہ صبح کو نظر آتا، اور آخری زمانے میں کوئی ایسا پرابلم آ جائے گا ہمارے سولر سسٹم میں کہ زمین کی روٹیشن ریورس ہو جائے گی تھوڑی دیر کے لیے، جو بالکل پاسبل ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز سے مجھے چڑ ہے نا
وہاں بھی آپ کو اس کی تفصیل ملے گی کہ یہ پاسبلٹی ہے اگلے 15 سال میں. گوگل سب سے زیادہ ڈس انفارمیشن جو پھیلاتا ہے وہ یہی. اور وہ جو کل کا موضوع تھا کہ جب امام آئیں گے تو غلط فہمیاں, مراجع کے خلاف غلط فہمیاں, سب آپ کو یہاں ملیں گے. لیکن اس کے اندر باقاعدہ یہ ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ آئندہ 20 سال یا 15 سال میں ایسا ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے. وہ کچھ دیر کے لیے بھی زمین کا روٹیشن ریورس ہو جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سورج مغرب سے نکل رہا ہے. تو جو الفاظ ہیں بالکل اسی طرح. مگر ایک اور انٹرپریٹیشن اس کا یہ, کیونکہ یہ بھی امام کی ایک حدیث میں کہ اسلام سورج کی طرح روشن, اسلام سورج کی طرح چمکدار, اسلام اتنا واضح ہے کہ ہر آدمی جو عقل استعمال کرے گا وہ اسلام کو دیکھ لے گا. نابینا آدمی سورج کو نہیں دیکھ پاتا, باقی تو ہر ایک دیکھ لیتا. تو کہا کہ سورج مغرب سے نکلے گا یعنی اسلام کا مرکز مغرب بنے گا, اور ویسٹ سے پھر اسلام جائے گا مشرق کے اندر اور ساری دنیا کے اندر, جس کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں. اب میں اس کی تشریح میں 15 منٹ لیے تھے, وہ آپ کے لیے مجھے تشریح نہیں کرنا, لیکن صرف یہ یاد دلانا ہے کہ یہ والا انٹرپریٹیشن صحیح ہے تو آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. انڈیا میں اور پاکستان میں اور ایران میں اور عراق میں بیٹھنے والوں سے زیادہ آپ کی ذمہ داری, لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے, فی الحال نہیں. آخری تقاریر میں موقع ملا تو بات کروں گا. تیسرا انٹرپریٹیشن بہت ہی مشہور قرآن کا سورہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس والضحاها والقمر اذا طلع. سورج کی قسم جب وہ چمکا, چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آیا. یہ قرآن کریم کا وہ سورہ ہے, اونلی سورہ جس میں اللہ نے 11 قسم کھا کے میسج دیا, ورنہ اتنی قسمیں کھا کے اللہ نے کوئی میسج نہیں دیا. قسم کھائی ہیں لیکن ایک قسم, 2 قسم, 3 قسم, یا 11 قسم اللہ نے پہلے کھائی. پھر کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ ایک میسج چھوٹا سا. نجات اور کامیابی اسی کو ملے گی جو اپنے نفس کو پاک کرے گا, جو اپنے آپ کو پاک کرے گا. وقد خاب من دساہا, اور انتہائی نقصان میں. یہ لفظ خوابہ جو ہے نا, زیارتوں میں لشکر یزید کے لیے استعمال ہوا. کہا کہ یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ پائیں گے گناہوں سے. خیر, تو بات یہ ہو رہی ہے کہ والشمس والضحیٰ, اس کے اندر ہے نا کہ تفسیر ہے امام کی کہ یہاں سورج سے مراد ذات رسالت, اور چاند سے مراد مولا کائنات کی ذات ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورج کی قسم یعنی پیغمبر کی قسم, والقمر اذا طلاها, اور اس چاند کی قسم جو سورج کے بعد آتا. یہ غدیر خم کی جانب اشارہ ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ باقاعدہ معتبر تفسیروں میں ہے. تو یہاں پہ سورج کہا گیا رسول کو. اور یہ یاد رکھیے کہ امام زمانہ اگرچہ 12 اماموں کی ایک کڑی, لیکن در حقیقت وہ رسالت ہی کا ایک حصہ ہیں, اس لیے کہ قرآن نے جو رسول کی ذمہ داری بتائی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, ساری کائنات میں, ساری دنیا میں اسلام کو پہنچانا, یہ مشن امام زمانہ پورا کریں گے. رسالت کا آدھا مشن پیغمبر نے پورا کیا, آدھا امام. تو صحیح معنوں میں وہ پیغمبر کے جانشین ہے, تو پیغمبر کے لیے لفظ سورج ہے, امام کے لیے بھی لفظ سورج آیا. تیسرا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ امام کا ظہور ویسٹ سے ہوگا, مکے سے نہیں ہوگا. اور تھوڑا بہت یہ جو میں نے تیسرا انٹرپریٹیشن آپ کو بتایا, تھوڑا بہت اس کو تائید ملتی ہے ان واقعات سے جو بہت اتھینٹک نہیں, بہت اتھینٹک نہیں, لیکن بہرحال ہیں. وہ اصل وہ دلیل نہیں, لیکن ذرا تائید. اور وہ یہ کہ ایک ہمارے یہاں 2 یا 3 یا 4 یا 5 ایسے واقعات بھی ہیں نا کہ ایک جزیرہ ہے دنیا میں جہاں پہ امام کی حکومت, گرچہ امام وہاں پہ سال میں صرف 1 دفعہ آتے ہیں, باقی نہیں آتے. اور جس سال کی روایت اس راوی نے بتائی ہے, اس سال تو امام اس سال بھی نہیں آئے تھے. یعنی راوی جو 1 سال ٹھہرا تھا کہ سال میں 1 بار امام آتے ہیں تو مجھے موقع مل جائے, اس سال امام کسی وجہ سے آئے نہیں. لیکن بہرحال حکومت ہے امام کی اور امام کے بیٹے. اب وہ بہت اتھینٹک واقعات نہیں ہیں, وہ روایتیں بہت اتھینٹک نہیں, لیکن وہ جو جزیرے کا لوکیشن واقعات میں آ رہا ہے وہ بھی ویسٹ کی طرف ہے, جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس کو برمودا ٹرینگل سے ملاتے ہیں. انتہائی نان سینس بات. لیکن بات یہ تھی کہ وہ جزیرہ مغرب کی طرف ہے. امام ظاہر ہوں گے مکے سے, ہم میں سے ہر ایک کو یہ معلوم ہے, لیکن اللہ اسے چینج کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے ویسے. اب ایک حدیث, میرا موضوع امام زمانہ آج ہے ہی نہیں, یہ میں کہاں سے کہاں چلا گیا. میرا موضوع یہ ہے کہ ایک حدیث بہت ہی سمپل الفاظ میں ہو, اس میں بھی 1 سے زیادہ انٹرپریٹیشن ضروری ہو جاتے,
اور اس کی وجہ سے پھر ایک اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات ایسی آ گئی جو اس لیے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اس کا ذرا مرجعیت سے تعلق ہے. ایک چھوٹی سی بات. آج کل جو نئے نئے ریسرچ اسکالر آ رہے ہیں, سو کالڈ ریسرچ اسکالر, کل میں نے عرض کیا تھا کہ عرب میڈیا اس وقت سب سے زیادہ اس بات پہ ڈسکس کر رہا ہے. میڈیا سے مطلب ہمارے اپنے چینل. کیا آیت اللہ سیستانی کے بعد کیا ہوگا, رہبر آقا خامنہئی کے بعد کیا ہوگا, وہ موضوع کو اس وقت چھیڑنا نہیں ہے مجھے. اور جو کچھ ڈسکشن ہو رہا ہے اس کا خلاصہ میں نے کل کہا تھا کہ بہرحال اللہ ہے نا, کائنات تو اللہ چلا رہا ہے, مکر و مکر اللہ. وہ ساری چیزیں ناکام ہوں گی جب ہم نے اپنی مختصر سے زندگی میں 3 بار تو یہ منظر دیکھا, لیکن اس کو نہیں, اس کی جانب نہیں جانا. اب اس کے اندر ہمارے یہاں کچھ ایسے سو کالڈ اسکالر ہیں کہ جنہوں نے ماضی کے بعض مراجع کے لیکچرز میں سے خلاصتاً ایسی کتابیں تیار کی جس کے اندر حدیثوں اور قرآن کی آیتوں پر کچھ اعتراضات. ایک طریقہ ہوتا ہے ہمارے یہاں درس خارج کا کہ پہلے مرجع اعتراض پیش کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کہیں گے یہ تو اس چیز کو مان رہا ہے, دشمن کی دلیلیں اس طریقے سے بتاتے. ہمارے یہاں تو دوسروں کی بات کو آدھا بتاتے ہیں آدھا کھا جاتے ہیں, نہیں, پوری ایمانداری سے, پھر اس کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں. تو باقاعدہ ایسی کتابیں تیار کی گئی اور وہ ان لوگوں کو جو 4-4 5-5 سال کے کورس کرنے جاتے ہیں وہ ان کو پڑھائی جاتی. وہ سارا برین واش ہو کے آتے ہیں, وہ جس کے اندر خالی اعتراض ہے. سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ امام زمانہ کا وجود ہو ہی نہیں سکتا, 11ویں امام تو لا غلط ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلا, مجھے وہ بچہ یاد آ گیا کہ جس کو ایک اسائنمنٹ دیا تھا اس کے ڈرائنگ ٹیچر نے, اور وہ اگلے دن وہ اسائنمنٹ کر کے آیا. لطیفہ ایک جوک ہے, بہت لائٹر موڈ میں آپ سنتے ہیں. ٹیچر نے کہا کہ کل تمہیں ایک پکچر ڈرا کرنا ہے جس کے اندر ایک چراگاہ ہوگی, یعنی ایک جگہ گھاس کا میدان ہوگا, اور ایک گائے ہوگی جو گھاس چر رہی ہوگی. اگلے دن وہ بلینک پیپر لے کے پہنچ گئے, کہیں کام ہو گیا. تو یہ ہے کہ اچھا, اب میری عادت ہے کہ جب کوئی بات پوری کر دیتا ہے میں وہیں بات چھوڑ دیتا ہوں, کہ جب لوگوں کو پتا ہے تو نہ آپ کے پاس فضول ٹائم ہے نہ میرے پاس, چھوڑ دیجیے. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ کسی نے, اچھا بعض علماء ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مجمع لقمہ نہ دے تو وہ آگے نہیں بڑھتے. میں عالم تو ہوں نہیں, جاہل ہوں, تو مجھے کوئی لقمہ دے تو میں آگے نہیں بڑھتا ہوں کہ بھائی جب بات پتا ہے آپ کو تو میں کیوں آگے بات کروں. آج یہی نتیجہ ہو رہا ہے اتھینٹک اور غیر اتھینٹک کے نتیجے میں, جو آغا سیستانی کا ایک بہت ہی مشہور نظریہ ہے, اور اسی لیے ان کی طرف سے جواب بھی ایسے آتے ہیں, بھائی فلاں چیز اتھینٹک ہے, فلاں چیز اتھینٹک نہیں. یہ بہت آج کل شور ہو رہا ہے. اور میں نے کہا نا کہ یہ 2-2 3-3 4-4 سال کے جو کورس کرنے جاتے ہیں اور غلط لوگوں کے ہاتھ میں پھنس جاتے ہیں, ان کو ایسے بکلیٹ تھمائے جاتے ہیں. اتنی موٹی ایک کتاب ہے ہمارے پاس, مفاتیح الجنہ, اور یہ اتنی پاپولر کتاب ہے کہ آپ کو ہر مرجع کے سرحانے قرآن کے نیچے یہ رکھی نظر آئی, یا قرآن یا مفاتیح. لیکن یہی جو اتھینٹک اور غیر اتھینٹک کی بحث ہوتی, اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ صرف 5% باقی بچی ہے, 95% اس پہ کراس لگا دیا. مجھے یاد ہے کہ ابھی بھی یہ فتویٰ آغا سیستانی کی ویب سائٹ پر ہے, کسی نے کہا زیارت 40 یہ اتنی اہم زیارت ہم پڑھتے ہیں, وہ اتھینٹک نہیں. تو ان کا جواب یہی تھا کہ اس قسم کی نان سینس باتوں کو سننے کی ضرورت ہی نہیں. یہ علمی جواب نہیں ہے, لیکن یہ جواب ان لوگوں کے لیے ٹٹ فار ٹیٹ, کہ جو اتھینٹک کا نعرہ لگا کے زیارت عاشورہ غیر معتبر, زیارت 40 غیر معتبر, جتنی زیارتیں ہمارے پاس ہیں غیر معتبر, زیارت جامعہ غیر معتبر, حتیٰ زیارت امین اللہ جس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں, اور اس کو اہمیت دیتا ہوں اس وجہ سے بھی کہ اس کا آخری جملہ بہت اہم ہے. یہ زیارت امین اللہ چوتھے امام نے ہم کو دی, اور جب زیارت پوری بتا دی تو آخری جملہ, شاید میں نے پچھلے سال پورا واقعہ بھی پڑھا ہو, اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں, آخری جملہ یہ کہ جب کوئی یہ زیارت پڑھتا ہے تو فرشتے اس کو زیارت کو محفوظ کر کے آسمان پہ لے جاتے ہیں. جب امام زمانہ آئیں گے تو یہ زیارت واپس بھیجی جائے گی, اور جس نے زیارت پڑھی ہے ان سب کو امام زمانہ اسپیشل انویٹیشن دے کے اپنی فوج میں شامل کریں گے. یہ جملے آپ کو کسی اور زیارت کے لیے نہیں ملے گی, لیکن اتھینٹک نہیں. کوئی ایک راوی میں کمی ہے, کوئی ایک راوی میں خرابی, ابھی سلسلہ آگے بڑھے گا. دعائے کمیل اتھینٹک نہیں, شب قدر کے اعمال اتھینٹک نہیں,
عمل قرآن اتھینٹک نہیں ہے. اور پھر اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. جتنی دعائیں کمیل میں نے کہا نا کہ جتنی دعائیں اتھینٹک نہیں ہیں. حدیث قصہ اتھینٹک نہیں ہے. اور سلسلہ ابھی آگے بڑھتا جا رہا ہے کیا اتھینٹک ہے اور کیا اتھینٹک نہیں. صحیفہ کاملہ اتھینٹک نہیں. اور آگے بڑھیے گا. نہج البلاغہ اتھینٹک نہیں کہ بھائی اس میں وہ راویوں کے نام اس طرح سے نہیں. بس ایک قرآن بچ گیا. وہ قرآن بچ گیا. وہ بھی اگرچہ کسی نے نعرہ لگایا تھا کہ اتنا اتھینٹک نہیں ہے, لیکن میں نے اس لیے اس کو مان لیا کہ کمپیوٹر سے وہ ثابت ہے, ورنہ یہ جس طرح ہم کو ملا امت کو اس سے ثابت نہیں. تو وہ قرآن چھوڑ کے پوری مفاتیح الجناح جو ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے, اس لیے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ کرو. اب یہ سب سلسلہ چل رہا, اور کون لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں جن کو کچھ نہیں پتا کہ اتھینٹک کا معیار کیا. اچھا ایک بات میں بتا دوں, حلال و حرام, واجبات و حرام کی حدیثیں بہت اتھینٹک ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس اسٹینڈرڈ کے اوپر جب لوگ یہ دعاؤں کو اور زیارتوں کو چیک کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں. جو میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, دنیا میں کسی چیز کا بھی ویٹ آپ کو کرنا ہو تو ہر چیز کا اسکیل الگ ہوتا ہے. اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا پورا ایک کنٹینر ہے یا ایک ٹرک ہے یا ایک ٹرالر ہے, اس کا ویٹ جس اسکیل پہ کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس ایک سونے کی انگوٹھی آئی جو آپ کو خود تو پہننا حرام ہے, اپنی منگیتر کو پہنانا ہے. اب آپ نے کہا اس میں کتنا سونا ہے, اگر آپ اس اسکیل پر رکھ کر اس کو تولیں گے تو شاید اسکیل, اب آج کل کے جو بہت زیادہ جو کمپیوٹرائز یا ڈیجیٹل ہے ان کو چھوڑیے, پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں, وہ کانٹا ذرا سا بھی نہیں ہلے گا. اس لیے کہ سونے اور چاندی کا وزن معلوم کرنے کا اسکیل الگ ہوتا ہے, اور من اور 2 من اور 4 من کے آٹے اور چاول کی بوری کا وزن اس کا اسکیل الگ ہوتا ہے, اور پورے ٹرالر کا وزن معلوم کرنے کا اسکیل الگ ہوتا ہے. بیٹھے میں میرے ایک ساتھ اس سال جنہوں نے حج کیا تھا, ایک مومن نظر آ رہے ہیں مجھے, ان کو یاد ہوگا کہ ہم پلین میں بیٹھ گئے تھے واپسی کے لیے, لیکن اتنا زیادہ لوگوں کا سامان تھا کہ پلین اڑ ہی نہیں رہا. اب وہ جو کس طرح سے وہ ویٹ کر رہے تھے, وہ اس کو پلین کو کسی اسکیل پہ تو نہیں رکھا تھا, معلوم 1/3 سامان اتارا ہمارے قافلے کا, پھر بھی پلین نہیں اڑا, تو اور اتارا. تو ہر چیز کا اسکیل الگ ہوتا ہے. پلین کا اسکیل الگ ہوگا, ٹرالر کے لیے الگ ہوگا, سونے کے لیے الگ. اسی طرح سے ہمارے یہاں حدیثوں کا مسئلہ کہ کس طرح اتھینٹک ہے, اتھینٹک نہیں ہے. فلاں چیز واجب ہے, اس کے لیے حدیث کو بہت اتھینٹک ہونا چاہیے. فلاں چیز حرام ہے, حدیث کو بہت اتھینٹک ہونا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے مستحبات و مکروہات, اس میں ذرا سا اسٹینڈرڈ جو ہے نا, ذرا سا نہیں, اچھا خاصا لینینٹ. اس کے بعد آتی ہیں دعائیں, اس کے بعد زیارتیں. یہ بات آپ کی ہے نہیں, آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن جو اگلا مرجعیت پہ اٹیک ہونے جا رہا ہے نا, بس یہ جو ایک جنریشن اس وقت مراجع کرام کی موجود, اور اللہ نے بڑی برکتیں بھی دی ہیں ان کی عمر کی. مجھے اب تک یاد ہے کہ آقا ابوالحسن اصفہانی, جن کی تقلید آپ کے دادا نے کی ہوگی, بعض لوگوں کے والد, ان کی ایج 80 ہو گئی تھی. تو ہماری تاریخ میں ان کو بہت بوڑھا مرجع قرار دیا گیا تھا, بلکہ کافی لوگ اس زمانے میں ان کی تقلید چھوڑ رہے تھے کہ اتنا بڑھاپے کے عالم میں اجتہاد جو ہے نا وہ ان میں یہ کرنے کی صلاحیت نہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ان کے فوراً بعد کے جو مرجع تھے آقا بروجردی, تو ان سے پوچھا گیا تھا, آقا بروجردی اس وقت جوان تھے, کہ بھائی اگر اتنا ضعیف ہو جائے مرجع, اتنا بوڑھا ہو جائے کہ ہمیں اس کی میموری پہ شک ہونے لگے, تو کیا ہم اس کو چھوڑ کر آپ کی طرف آئیں گے؟ یہ آج کل یہ بھی ایک فیشن ہے لوگوں کی تقلید چینج کرانا. لیکن آقا بروجردی سمجھ گئے کہ سوال جرنلائز سوال نہیں ہے, ایک خاص شخصیت کو ذہن میں رکھ کر انہوں نے کہا قطعاً تمہیں اجازت نہیں. لیکن آج ماشاءاللہ آقا وحید خراسانی 105 سال کی ایج ہے, آقا شبر زنجانی ابھی 100 سال کے ہوئے ہیں, آقا ناصر مکارم شیرازی 100 سال کے, آقا سیستانی 96 کو کراس کر رہے ہیں. یہ اللہ نے برکتیں دی. اور شاید اس لیے بھی کہ ایک نے یہ پوری کی پوری جو ایک پہلے سب کے مرجعیت ہے, ان کو اتنی طویل عمر دی ہے تاکہ جو بعد کے فتنے تیار ہو رہے ہیں اس کا جواب انہی کی زندگی میں ان کی طرف سے آ جائے. لیکن یہ فتنہ بہت بڑھنے والا, آپ کی ساری زیارتیں کینسل کرائی جائیں گی. یہ زیارتوں سے مطلب پڑھنے والی زیارت, یہ کہہ کر کہ اس میں سے کوئی چیز اتھینٹک نہیں. جتنی دعائیں آپ کے پاس ہیں, اور جہاں پر یہ فتنہ پہنچا ہے وہاں یہ شروع ہو چکا 800 پیج کی مفاتیح میں نے خود دیکھی ہے جو صرف 50 پیج کی رہ گئی. چھاپا ہے, اس کو پرنٹ کیا کہ یہ اتھینٹک. اب اس میں اتھینٹک میں کیا بچا؟ سورہ یاسین, سورہ ملک اور قرآن کی 2-3 سورہ, باقی کوئی چیز اتھینٹک نہیں. یہ فتنہ بڑھے گا, اور اس کے لیے ہمیں یہ اصول معلوم ہونا چاہیے
کہ مراجع کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اتھینٹک اور نان اتھینٹک کا فیصلہ 5 سال یا 7 سال یا 10 سال قم اور نجف کے حوضے میں بیٹھنے والا نہیں کرتا. اس کا فیصلہ کرتا ہے جس نے 80 سال قال اللہ وقال الرسول وقال الامام میں گزارے ہیں. ایک ایک حدیث کے اوپر اس نے ریسرچ کی. ڈریں اس دن سے جب نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ پر بھی یہی اعتراض ہوگا جو شروع ہو چکا ہے اپنے درمیان. خیروں نے تو خطبہ شخصیہ کی وجہ سے نہج البلاغہ کو اہمیت نہیں دی، لیکن واپس میں جلدی سے اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. بات کہاں سے کہاں گئی تھی؟ تو اس کے اندر حدیثوں میں جو اختلاف ہو جاتا ہے وہ بات تھی نا، آپ بھول گئے ہوں گے کہ زیارت 10ویں امام غیبت کی ساری تیاریاں کروا رہے تھے. اس میں یہ جو امام نے کا واقعہ ہے کہ زیارت پہ جا رہے ہو تو میرے لیے دعا کرنا، اس میں ایک لفظ یہ آ گیا کہ جب راوی نے آ کر امام سے پوچھا مولا آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے اور آپ کے لیے ہم دعا کریں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ ہم جیسے گناہگار اور امام معصوم کے لیے دعا کریں. لیکن وہ کربلا کی دعا کی اہمیت بتانا تھا کہ خود امام معصوم کی تمنا ہے کہ ان کے لیے وہاں پہ کوئی دعا کرنے والا ہو. یہ زیارت کا انسٹیٹیوشن ایک الگ موضوع، اس پہ میرا پورا ایک اشرا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، بات پوری کرو. ایک اعتراض یہ کہ 5ویں امام کی حدیث، اور وہ یہ ہے کہ جو دعا آقا حسین کے قبے کے نیچے مانگی جاتی وہ فوراً قبول. آپ کو معلوم ہے بہت مشہور حدیث کہ اللہ نے حسین سے 3 وعدے کیے تھے جو حسین نے قربانی دی، اور 3 وعدے تھے کہ الشفاء فی تربتہ والامام فی ذریتہ والاجابۃ تحت قبتہ. بلکہ زیارت ناہیہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے جو آپ نے عاشورے کے دن یقیناً پڑھی ہوگی. آج کون مومن ایسا ہے جو زیارت ناہیہ کم از کم عاشورے کے دن نہ پڑھتا؟ یہ اللہ کے 3 وعدے. 5ویں امام کی حدیث، اس پر بہت بڑا ایک اعتراض کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ ہسٹری جب معلوم نہ ہونا، اتنی ساری چیزیں انکمپلیٹ نالج ہے اور ہر آدمی اعتراض کرنے کو تیار. اس کو کمپلیٹ کیا ہے 10ویں امام نے. اچھا اعتراض کیا کہ 5ویں امام کی حدیث میں ہے کہ یہ 3 وعدے اللہ کے، حسین کے قبر پر جو قبہ ہے اس کے نیچے والی دعا. 5ویں امام کے زمانے میں تو کوئی قبہ تھا ہی نہیں، قبہ ہی نہیں تھا. ایک خالی ایک گھاس یا کھجور کے پتوں سے ایک چھوٹی سی چھت ڈالی گئی تھی. روزہ کس طرح بنا ہے؟ ایٹ لیسٹ 5ویں امام کے زمانے میں روزہ نہیں بنا تھا. کہا دیکھو اب یہ اعتراض آ رہا ہے دشمنان اہل بیت کی طرف سے بھی اور سو کالڈ ان لوگوں کی طرف سے بھی جو اپنے آپ کو نیا ریسرچ اسکالر سمجھتے ہیں. کاش شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کرتا تو آپ کو بھی یقین نہیں آتا. لیکن یہ جگہ جگہ یہ فتنے پھیلائے جا رہے ہیں. تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ چلے ہم دشمنان اہل بیت کی بات کیوں کریں، ہم بات کریں اپنوں کی. کہا دیکھیں راوی نے حدیث تو جھوٹی بنا دی، مگر اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی قبہ تھا ہی نہیں امام کے زمانے میں آقا حسین کی قبر. یہ 2 الگ الگ حدیثیں ہیں جن کو مکس اپ کر کے اس سو کالڈ ریسرچ اسکالر کو برین واش کر کے ہمارے بیچ میں چھوڑ دیا گیا. 10ویں امام کی حدیث میں لفظ قبہ ہے، 5ویں امام کی حدیث میں لفظ قبہ نہیں. 5ویں امام کی حدیث میں یہ ہے کہ زری کے قریب جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول. اور 10ویں امام کی اس حدیث میں جو اس راوی سے کہ امام نے کہا کہ تمہیں کیا پتا میرے دادا کا رتبہ کتنا بلند ہے، ان کے قبے کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ قبول. اور 10ویں امام کے زمانے میں قبہ بن چکا تھا جو متوکل نے توڑنا چاہا، اور وہ سارے واقعات. 2 الگ الگ حدیثیں، دونوں کو مکس اپ کر دیا اس آدمی نے جو انٹینشنلی کیا یا پتہ نہیں اس کو خود بھی یہ نہیں معلوم، بلکہ شاید شیخ مفید یا شیخ صدوق کی جو کتاب عمالی ہے اس کی آخری حدیث یہی 10ویں کی. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی، یہاں سے بات ہوتی ہوئی واپس آئی کہ مرجعیت تو اصل میں امام زمانہ کے عقیدے کا ایک حصہ. تو یہ پہلا خطرناک حملہ ہم پر یہ ہو گیا، شروع ہو چکا. آپ حضرات تک یہ اطلاع نہیں آئی ہے تو الحمدللہ. لیکن آپ کے بچے پیغمبر کی وہ حدیث کہ اپنے گھر کو قبر نہ بناؤ، وہ اسی حوالے سے جو اب بات میں کہہ رہا ہوں. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ گھر کو قبر کیسے بناتے ہیں؟ 10ویں امام کے گھر میں قبر تھی، وہاں سے بات کہاں چلی گئی؟ واپس گھوم کے آتے ہیں. پیغمبر نے کہا، بلکہ یہ بھی کہا کہ مثل یہود اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. تو یا رسول اللہ گھروں کو قبر کیسے بناتے ہیں؟ کہا ایسے کہ قبر وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی نیکی اور عمل آسمان پہ نہیں جائے گا.
ہم روتے رہیں گے، فریاد کرتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، اور وہ جو سورہ منافقون میں ہے کہ خداوندہ ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دے لیکن قبر کا مردہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا اپنا گھر ایسا نہ بناؤ کہ وہاں سے کوئی عبادت آسمان کی جانب نہ جائے۔ عبادتوں کے دو حصے کرو، کچھ عبادتیں مرکز میں کرو یعنی مسجد میں، یا آج کل جو سینٹر ہوتے ہیں، کچھ عبادتیں اپنے گھر میں کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ساری عبادتیں تمہاری مرکز میں ہوتی رہے، گھر تمہارا قبر کی طرح ہو کے رہ جائے۔ اب اس کے اندر عزاداری کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، گھر کی عزاداری۔ اچھا، ہمارے ہاں جس اعتبار سے عزاداری کی جاتی ہے وہ اس سے بھی اہم چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ گھر کے اندر تربیت اولاد پہ میری کم از کم 100 تقریریں، لیکن اس کا ایک جملے میں خلاصہ سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ تربیت اولاد اس کا نام ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں سے اس کو ماحول دینا شروع کرو۔ جو ماں کے کانوں میں آواز جاتی ہے وہ بچے تک پہنچتی، جو ماں کی آنکھوں کے سامنے منظر آتا ہے بچے تک پہنچتی، جو ماں کی زبان پہ جملے آتے ہیں وہ بچے تک پہنچتے ہیں، جو ماں کے پیٹ میں غذا جاتی ہے بچے تک پہنچتی ہے۔ پورا 100 مجلسوں کا خلاصہ میں ایک جملے میں کر رہا ہوں۔ اسلام کہتا ہے کہ ابھی بچے کو ماحول دو، آواز بھی ٹھیک سنے، دیکھے بھی صحیح، زبان بھی صحیح ہو، کھانے پینے کی چیز بھی صحیح۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ نہ ہو تو سب غلط چل جائے گا، لیکن یہاں پہ اب ڈبل رسپانسبلٹی۔ اچھا، پھر پیدا ہو گئے، گھر کا ماحول ایسا، اسے کوئی نصیحت نہ کرو، اس کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ ماحول ایسا بناؤ۔ پھر آتا ہے نا 4 سال 4 مہینے 4 دن کے بعد پراپر طریقے سے اس کو چیزیں سکھاؤ، اس سے پہلے اس کو ماحول دو۔ وہ جو ماحول ہم دیتے ہیں، آپ کے گھروں میں اگر عزاداری ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے 1-1 سال کے بچے جو ہے نا وہ بھی ماتم کرنے لگتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا ماتم کیا، یہ بھی نہیں پتا ہم کس کا ماتم کر رہے ہیں۔ 1.5 سال کے بچے مجلسوں میں آتے ہیں تو یہ علی کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ پہلے جو ہے گھر کا ماحول، تو اس میں یہ گھر کی مجلس بہت اہم ہوتی ہے، یہاں سے بچہ بہت کچھ سیکھتا۔ اب اس کے بعد جو بات مجھے کہنا تھی کہ اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے گھر کی مجلس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے گھر میں شہزادی کونین آئی، آپ کے گھر میں معصومین آئی۔ پیغمبر کا ایک معجزہ مشہور ہے، بہت ہی مشہور۔ حضرت خضر کا بھی یہی معجزہ تھا۔ پیغمبر کا معجزہ تھا کہ جہاں سے پیغمبر گزرتے تھے وہاں برکت ہی برکت پھیل جاتی تھی۔ جو چند جملوں میں بیان کیا جاتا کہ اگر کوئی ایسا درخت ہے جس میں پھل نہیں لگتا تو اس میں پھل لگ جاتا، اگر پیغمبر کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں گرینری نہیں ہے تو وہاں خود بخود گرینری آ جاتی ہے۔ بہت تفصیل ہے اللہ کے رسول کے قدموں کی برکت۔ حتیٰ جب حلیمہ سعدیہ کے اونٹ پر پیغمبر کو بٹھا کر لے جایا جا رہا تھا، کیا ایج تھی پیغمبر کی؟ 5 سال۔ تو جو حلیمہ سعدیہ اکیلے تو نہیں آئی تھے نا، یہ تو قبیلہ بنو سعد کا پیشہ یہی تھا، روزگار یہی تھا، سورس آف انکم یہی تھا کہ قبیلے کی عورتیں مکے میں آتی تھی، مکے کے مالدار اور بڑے گھرانوں کے بچوں کو لے جاتی تھی، اپنے یہاں رکھتی تھی، پرورش کرتی تھی، پھر واپس لاتی تھی۔ تو پوری کی پوری جو قبیلے کی عورتیں تھیں وہ ٹرین بھی تھی اور وہ پورا گروپ بنا کے چلتی تھی۔ تو جب آ رہی تھی تو حلیمہ سعدیہ سب سے قریب تھی۔ اس وقت سب عورتوں نے حلیمہ سعدیہ سے کمپلین کی تھی، اور جب پیغمبر کو لے کے جا رہی تھی تب بھی ان عورتوں نے کمپلین کی تھی، لیکن اب بالکل الٹی کمپلین۔ جب آ رہی تھی تو پورا گروپ چل رہا ہے، اب گروپ کے اندر ایک آدمی اگر بہت سلو تو باقی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، شکایت ہو جاتی۔ کہا حلیمہ تمہاری اونٹنی کتنی مردار اونٹنی ہے، اس سے چلا ہی نہیں جا رہا، کیونکہ حلیمہ کے گھر میں نہ خود کھانے کے لیے کچھ ہے نہ جانور کو کھلانے کے لیے، بہت ہی کمزور، تمہارا ساتھ دینے کی خاطر ہمیں ڈیلے ہوتا جا رہا۔ اور جب پیغمبر کو لے کے جا رہی تھی یہی عورتیں کمپلین کر رہی، اے حلیمہ سعدیہ یہ تمہاری اونٹنی تو گویا ہوا کی رفتار سے چل رہی ہے، راکٹ کی طرح چلی جا رہی ہے۔ کیا ہوتی ہے فراری گاڑی اور لمنگانی اور پتہ نہیں کیا کیا گاڑیوں کے نام تو مجھے آتے بھی نہیں، ایسا۔ اور یہ تھا پیغمبر کے وجود کی برکت۔ پیغمبر اس اونٹ پر، اونٹنی پر حلیمہ سعدیہ کے گود میں ہیں، وہ مردار اور کمزور اونٹنی اتنی طاقتور ہو گئی۔ اور اسی طرح جانور کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ یہ جو برکت ہے نا، یہ پیغمبر کی وہ خصوصیات ہیں جو پیغمبر کی معصوم اولاد میں منتقل ہوئی ہیں۔ جب شہزادی کونین آپ کے گھر میں آتی ہیں یہ ساری برکتیں آتی ہیں، جب ائمہ طاہرین آپ کے گھر میں آتے ہیں تو یہ ساری برکتیں آتی ہیں۔ اور عزاداری وہ بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ فاطمہ زہرا کو بھی اپنے گھر میں بلا سکتے ہیں اور ائمہ طاہرین کو بھی اپنے گھر میں بلا سکتے ہیں۔ تو عزاداری، گھر کی مجلس کی اہمیت۔
آج سیٹرڈے ہے، کل سنڈے، سیٹرڈے ختم، سنڈے آج سے بھی زیادہ مجلسیں ہوں گی کل. اور یہ بہت ہی یعنی اگر اس کی وجہ سے عزاخانے کی مجلس میں تھوڑی کمزوری بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ویک میں باقی دن موجود ہے، لیکن گھر بچے کو ماحول بھی ملے گا، ماں کے پیٹ میں موجود بچہ بھی گھر کی اس مجلس سے پورا بینیفٹ لے گا. اور پھر جیسا میں نے کہا کہ جن کا وجود ہی برکت ہے وہ سب آپ کے گھر میں آئیں گے. اور یہ ہے ہماری دوسری ریڈ لائن، اور یہ ہے ہماری وہ ڈیفنس لائن کہ اگر ہم نے اس کا خیال نہیں کیا اور اس ریڈ لائن کو کراس کیا تو ہمارا دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. دنیا تو مثلا اسی سینس میں کہ ساری برکتوں سے آپ محروم رہیں گے. اور آج اس پہ اٹیک ہو رہا. کل کے جملے کو مکمل کر رہا ہوں تاکہ پھر ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ شروع ہو جائے. پہلی ہماری ڈیفنس لائن کل آئی تھی مرجعیت کے حوالے سے، ریڈ لائن اور عزاداری. اچھا، عزاداری میں بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ عزاداری جو خود ہے نا، عزاداری، یہ عزاداری پارٹ 2 ہے. ایک ہی چیز ہے، وہ دو چیزیں ملا کے اللہ نے ایک چیز بنائی. عزاداری کے حوالے سے یہ جملہ اگرچہ آج کل بہت ممبر پہ پڑھا جاتا ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے زیادہ وقت دینے کی، لیکن ریپیٹ تو کر دوں کہ کربلا کا جتنا واقعہ پیش آئے، علماء کا جملہ ہے حسین قربان غدیر، یعنی حسین غدیر کی وجہ سے شہید کیے گئے. حسین غدیر کی وجہ سے حسین کو یہ قربانی دینا پڑی. وہ اللہ نے کہا بھی تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ دشمن اسی وقت تیار بیٹھے تھے. اور علامہ مجلسی کا شورا آفاق ایک جملہ، یہ موضوعات پہ میں زیادہ بات کرتا نہیں ہوں کیونکہ ہمارے تمام مراجع نے کہا ہے، جس میں آیت اللہ سیستانی اور رہبر آغا خامنائی تو بہت ہی اسٹرکٹ ہے کہ یہ موضوعات علمی موضوعات ہیں، وہی آدمی بات کرے جو علمی گفتگو کر سکتا. مجھ جیسا جاہل تو نہیں کر سکتا. لیکن علامہ مجلسی کا جملہ کوٹ کر دوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. قتل الحسین بالسقیفہ لا بکربلا. حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے، حسین تو اسی دن شہید ہو گئے تھے جس دن سقیفہ کا واقعہ پیش آیا تھا. تو اب یہ غدیر اور عزاداری، یہ دو چیزیں مل کے وہ ہماری ڈیفنس لائن بنے گی اور وہ ریڈ لائن بنے گی جسے کسی کو کراس نہ کرنے دیں. غدیر اور عزاداری. یہاں پر ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن ابھی مجھے یعنی 1 سال ہو گیا. علامہ طالب جوہری حدیث بہت پڑھتے تھے، لیکن 1 سال پہلے مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا کہ علامہ طالب جوہری نے بعد میں کہا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے کسی اور عالم کے قول پر بھروسہ کر کے یہ حدیث ممبر پہ کئی بار پڑھی. عموماً نشتر پار کی پہلی مجلس میں، وہ پہلی مجلس میں یہ حدیث پڑھتے. جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا یہ امام کی حدیث تو نہیں، ہاں ہمارے ایک بہت اہم عالم کا قول ہے. جیسے ابھی میں نے جو جملہ کہا یہ علامہ مجلسی جیسے عالم کا قول تھا. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے علامہ طالب جوہری کی نشتر پار کی مجلس سنی ہو یا یوٹیوب پر کلپ دیکھا ہو، تو ان کے شاگرد مجھے بتا رہے ہیں کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ریسرچ کی تو پتہ چلا یہ حدیث نہیں ہے. حدیث پڑھی جاتی ہے 8ویں کے نام سے، لیکن حدیث بہت مشہور ہے. وہ حدیث ہو، لگ تو حدیث بھی رہی ہو، لیکن اگر حدیث نہ بھی ہو، کسی عالم کا قول ہے، تو تمام حدیثوں کو جمع کر کے انہوں نے اس قول کو ایک سمری کی شکل میں پیش کیا کہ جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ عزاداری، اب کہنے والے کہتے ہیں کہ 8ویں امام سے پوچھا گیا، پتہ چلا کہ نہیں، کسی دشمن اہل بیت نے مناظرے میں ہمارے ایک بڑے عالم سے پوچھا. جو بھی ہو، یہ فورم اس قسم کے ڈیٹیل ریسرچ کا نہیں ہے، اس لیے میں باقی باتیں چھوڑتا ہوں. پوچھا گیا کہ آپ لوگ اتنا عزاداری پر زور کیوں دیتے ہیں اور اتنی زیادہ عزاداری کی اہمیت بتاتے ہیں، اور اس بھرپور طریقے سے 2 مہینے 8 دن آسان نہیں. آدمی اپنے مرنے والوں کا ماتم نہیں کر سکتا جو آج ہی مرا ہو 1400 سال یا 1200 سال یا 1300 سال پہلے. لیکن کیوں؟ تو یہ کہا گیا کہ امام نے جواب دیا یا ایک عالم نے جواب دیا. کہا کہ یہ اس کا ون آف دا ریزن یہ، ناٹ دا اونلی ریزن، ون آف دا ریزن یہ کہ ہم غدیر کو دیکھے ہوئے، ہم نے غدیر کا تذکرہ اتنا نہیں کیا تو آج دنیا غدیر کو بھول گئی. اور اگر واقعاً آپ کے کوئی غیر شیعہ دوست آپ سے کہتے ہیں کہ اچھا غدیر میں بھی کچھ ہوا تھا ہمیں نہیں معلوم، تو وہ سچ کہہ رہا، وہ دشمنی میں چھپا نہیں رہا ہے. ایک عام غیر شیعہ اہل سنت بھائی کی بات کر رہا ہوں، جب وہ کہتا ہے اچھا غدیر بھی کوئی چیز تھی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ دشمن ہے، جانتا ہے اور چھپا رہا ہے، واقعاً وہ اپنی جگہ سچا.
اس کو بدر، احد، خندق، خیبر، ہجرت، اعلان رسالت کو، کوہ ابو قبیس، بشکنی، سب بتایا گیا، اسکول کے کورس سے لے کر میڈیا سے لے کر غدیر نہیں۔ کہا کہ اگر ہم عزاداری نہ کرتے تو کربلا کا واقعہ بھی اسی طرح سے چھپا لیا جاتا۔ غدیر نے ہم کو یہ سبق دیا کہ کربلا کا واقعہ نہ چھپنے پائے، اس لیے اس بھرپور طریقے سے ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ اب یہ 8ویں امام کی حدیث ہے، جیسے علامہ طالب جوہری نے کئی بار پڑھا، یا یہ کہ ان کے شاگرد کا کہنا کہ بات کی آخری عمر کی ریسرچ میں انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی عالم کا مناظرہ ہے، جو بھی ہو، بات بالکل صحیح۔ غدیر اور عزاداری ایک ہی چیز ہے۔ عزاداری ہے غدیر کے، یعنی عزاداری ہے کربلا کا واقعہ یاد رہے، اور کربلا ہے اسی وجہ سے کہ غدیر، اگر غدیر میں پیغمبر اعلان ولایت نہ کرتے تو شاید کربلا کا یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ دشمنیاں پہلے سے تھی، مگر اس حد تک کی دشمنی یہ غدیر کی وجہ سے تھی۔ لیکن یہ باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں کون سی نئی بات کہہ رہا ہوں، صرف اتنی سی ایک بات عرض کر دوں کہ غدیر علی اور عزاداری فاطمہ، علی اور فاطمہ، جیسے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، عمر ابن عبدالعزیز نے 2 سال کے ٹائم پیریڈ میں اہل بیت پر ہونے والے کچھ مظالم کو ختم کیا، گرچہ اس میں بھی تھوڑا سا ایک اختلاف، مثلا باغ فدق جن کو دے دیا گیا تھا ان سے واپس چھینا، لیکن اب اس میں اختلاف ہے کہ اہل بیت کو پلٹا دیا۔ زمانہ کس کا ہے؟ 5ویں امام کا، عمر ابن عبدالعزیز، یا یہ کہ اس نے حکومت کے قبضے میں رکھا، یہ ایک اختلافی بحث۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ فدق میں جو ظلم کیا گیا اس نے اس کو کنڈیم کر کے کہا کہ یہ اس وقت غلط بات کہی گئی، لیکن جو سب سے بڑا اس کا کارنامہ بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ معاویہ کے زمانے سے جو ایک رسم بد چلی تھی کہ ہر جمعے کے خطبے کا اختتام ہوتا تھا مولا علی کے اوپر لعنت کے فقرے سے۔ باقی جو پورا معاویہ کا ماحول تھا، ابھی میں 9 محرم کی مجلس میں پوری تفصیل پڑھ کے آ رہا ہوں، جو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن کیونکہ آپ سب جانتے ہیں وہ ساری چیزیں مشہور، لیکن اس میں خاص طور پر جمعے کے خطبے کے اختتام پر کہ خطبہ ختم کرو اس فقرہ لعنت پر، عمر ابن عبدالعزیز نے آ کے یہ رسم ختم کی۔ صرف 2 سال، پھر دوبارہ جب وہ زہر دے کے مار دیے گئے، خاندان کے آدمیوں نے 2 کو مارا ہے، جن میں ایک عمر ابن عبدالعزیز ہے اور ایک دوسرا ہے، میں اس کا نام بھی اس وقت نہیں لینا چاہتا ورنہ میرا موضوع کہیں اور چلا جائے گا، لیکن کل اس کا نام مجھے لینا ہے کیونکہ میرا آخری میسج اسی کے حوالے سے۔ عمر ابن عبدالعزیز، خاندان نے کہا یہ تو ہماری ناک کٹوا رہا ہے، جتنے اب تک اہل بیت پہ ظلم کرتے آئے ہیں یہ سارے کے سارے مظالم کو کنڈیم کر کے ختم کر رہا، تو اس میں لعنت کا فقرہ ختم کرا کے قرآن کے سورہ نحل کی آیت کو شامل کیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پوچھا کسی نے پوچھا کہ آخر آپ اسی خاندان کی ایک فرد ہیں، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی سب کچھ اسی خاندان میں گزری ہے، تو آخر آپ کو یہ احساس کیسے ہوا کہ یہ علی پہ لعنت کا فقرہ غلط فقرہ، اس کو ختم کرنا؟ دیکھیں اس کے اندر ایک اور بہت اہم میسیج ہے، میں نے کہا کل میں بتاؤں گا، لیکن فی الحال کو آج کی بات پوری ہو۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ میرا باپ عبدالعزیز عرب کا مانا ہوا اوریٹر تھا، ان کا باپ عرب کی اوریٹری ویسے بھی مشہور ہے، اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ، جیسے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ مثلا اردو مجلسیں ہو رہی ہیں، ٹاپ 3 کون ہے، ٹاپ 5 کون ہے، ٹاپ 10 کون ہے، میرا نام بھی ٹاپ پر ہے 1 میں، اگر آپ وہ چارٹ کو الٹا کر کے دیکھیں۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ عرب کے سب سے بہترین اسپیکرز میں سے ایک تھے، اور چونکہ فیملی کے آدمی تھے بنو امیہ کے، تو بنو امیہ نے ان کو مدینہ کا گورنر بنایا تھا۔ مدینہ بہت امپورٹنٹ شہر، اس کا گورنر بہت ہی پریسٹیجیس یہ پوسٹ ہوتی ہے، جیسے آج مکے کے اندر بھائی خانہ کعبہ میں نماز پڑھاتے ہیں، خالی اس وجہ سے ان کو اتنی عزت اور احترام ملتا، بلکہ ایک صاحب تو مجھ سے کہنے لگے غیر شیعہ کہ بھائی ان کی تو بات ہی کچھ اور ان کا تو ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن ہوتا، کوئی اللہ سے کنیکشن نہیں ہوتا، ان کا کنیکشن وہ ظالم حکمرانوں سے ہوتا ہے، جتنی ان کی خوشامد کریں گے اتنا ان کو نماز پڑھانے کا موقع ملے گا۔ خیر، لیکن بھولے بھالے لوگ، عقیدت مند لوگ۔ تو اب بات ہو رہی تھی کہ مدینے کے گورنر، اور گورنر کی ذمہ داری اس وقت یہ ہوتی تھی کہ جمعہ نماز گورنر پڑھائے گا، کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، خطبہ بھی وہی دے گا۔
اب عمر ابن عبدالعزیز باپ نماز پڑھا رہے ہیں، اپنے بچپنے کی بات کر رہے ہیں اور خطبہ بھی وہ دے رہے ہیں، تو بیٹھے ہیں باپ کی تقریر سن رہے ہیں. محسوس کیا کہ جب خطبہ کا آخری جملہ آیا باپ کی زبان لڑکھڑا گئی، باپ سے بولا نہیں گیا. ایسا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا خطیب بھی کہیں نہ کہیں زبان لڑکھڑا جاتی ہے. کبھی ایسا وقت ہو جاتا کہ اس سے بولا بھی نہیں جاتا. ہم جیسوں کا تو خیر اکثر یہ ہوتا ہے. ایک تو ویسے ہی چونکہ ابھی خطابت میں اناڑی ہیں، پھر ڈائبیٹک پیشنٹ کے بارے میں آپ کو پتا، شوگر لو ہوتی ہے تو زبان سب سے پہلے لڑکھڑاتی ہے. لیکن میرا باپ چلے اتفاقاً ہو گیا ہوگا. نیکسٹ جمعہ پھر یہی ہوا، تھرڈ جمعہ پھر یہی ہوا. جب 8-10 دفعہ دیکھا، اچھا تقریر شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کے آخر تک تو بہترین جیسے دریا بہتا چلا جا رہا. آخر اب جب یہ گھر پہنچے باپ کے ساتھ آج اس جمعے کے بعد، تو باپ سے پوچھا بابا یہ کیا بات کہ پورا خطبہ تو آپ اتنے بہترین انداز میں دیتے ہیں، آخری جملے میں آ کے آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی. کہا بیٹا تمہیں نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے کہ علی کس کا نام ہے. یہ بنو امیہ کا حکمران خاندان کا ایک آدمی ہے. وہ بنو امیہ جن پر زیارت عاشورہ میں آپ نے پورے پہ لعنت بھیجی ہے، قاطبہ پورے خاندان پہ لعنت، اس کا ایک آدمی. لیکن کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ علی کون ہے. تو بیٹے نے پوچھا کہ کون ہے علی؟ کہا بس کیا بتاؤں، شارٹ میں یہ سن لو کہ اگر علی نہ ہوتے نہ تو دنیا میں کوئی مسجد ہوتی، نہ کوئی جمعہ ہوتا، نہ کوئی ممبر ہوتا، نہ کوئی خطبہ ہوتا. علی کے طفیل آج میں مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں. کیسے میری زبان پہ علی کے خلاف یہ لعنت کا فقرہ آئے، مگر کیا کرے حاکم کا آرڈر. اس وقت سے جو ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. تو پھر جب وہ حکمران بنے تو انہوں نے، وہ بھی اتنا آسان نہیں تھا. آپ نے سنا ہوگا بہت مشہور واقعہ، ایک یہودی کو لکھا یعنی تیار کیا کہ تم کل دربار میں میرے پاس آ کے یہ بات کہنا. اب وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. سارا دربار چونک گیا، تم نان مسلم، یہ مسلمان، اس کی بیٹی سے شادی کیسے ہوگی؟ تو اس نے حیران ہو کے یہودی نے کہا اچھا آپ کے یہاں نان مسلم سے شادی نہیں ہوتی ہے؟ کہا نہیں ہوتی. تو کہا پھر رسول نے اپنی بیٹی نان مسلم کو کیوں دی؟ تب ایک بار سارا دربار اب خاموش. بولے تو کیا بولے، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ رسول نے بیٹی دی تھی. تب عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر ہم علی کو مسلمان مانتے ہیں تو لعنت کیسے ہوگی؟ اور پھر بہت لمبا واقعہ میں نے پڑھ دیا اور مجھے خود افسوس ہو رہا کہ یہ پڑھا لکھا مجمع جو پورا واقعہ جانتا. لیکن بات کیا تھی کہ دنیا میں جتنی مسجدیں، مگر اس سے بھی علی کا حق ادا نہیں ہوگا. پہلی مسجد جو اسلام میں بنی مسجد قباء، آپ حج کر کے آئے ہیں اور بھی چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے حاجی، اور عمرہ کر کے آئے. تو جب مسجد قباء آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ تاریخ بتائی جاتی ہے نا کہ پیغمبر نے جب مسجد نہیں تھی، قباء بستی سے چلنا چاہا مدینے کی جانب، تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ اپنی کوئی یادگار دے جائیے. پیغمبر نے کہا مسجد سے بہتر یادگار کون ہے؟ یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد، کیونکہ ابھی پیغمبر مدینے میں انٹر نہیں ہوئے. کہا میں مسجد بنا رہا ہوں. مکے میں 13 سال تو مسجد کا سوال ہی نہیں ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، سورہ علق کی آخری آیت ہے. ذرا دیکھو ان ظالموں کو، ہمارا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے. تو وہاں تو مسجد کا سوال ہی نہیں تھا. مدینے میں مسجد بننا شروع ہوئی، لیکن مدینہ داخل ہونے سے چند گھنٹے پہلے پیغمبر قباء میں رکے تھے نا. کا مسجد کیسے بنائی؟ مسجد اپنی اونٹنی، بہت مشہور واقعہ، اس کو چلایا. اب وہ ایک ذرا میرا انداز ہوتا تو میں ذرا چٹپٹے انداز میں کہتا. پہلے ایک صاحب سے کہا کہ اونٹنی کو چلاؤ، بیٹھے، اونٹنی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی. پھر کہا چینج کرو، دوسرے کو لاؤ، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. پھر مولا سے کہا، ابھی مولا بیٹھے بھی نہیں تھے کہ جوش کے عالم میں اونٹنی اٹھی. جتنے سرکل میں وہ گھومی اس کو پیغمبر نے پہلی مسجد بنایا. تو دنیا کی پہلی مسجد علی کے ہاتھ سے بنی، علی کے قدموں سے بنی. آج کی ساری مسجدیں یہ علی کا احسان ہے اس امت کے اوپر. مسجدیں تو ایک تو وہ ہے کہ ساری مسجدیں بچی ہیں علی کی وجہ سے، ورنہ بدر، احد، خندق و خیبر اسلام ختم ہو جاتا. مسجدیں ختم وہ بات کی چیز ہے، مسجدیں بنی بھی ساری علی کی وجہ سے یا علی. اور دنیا کے جتنے عزا خانے اور امام باڑے ہیں یہ بنے ہیں فاطمہ کی وجہ سے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب شہزادی کو باپ کے ماتم سے روکا گیا اور وہ درخت تک کٹوا دیا گیا جو جنت البقیع کے پیچھے تھا جہاں شہزادی ماتم کرتی تھیں،
تو مولا نے سلمان سے کہا چلو چل کے ہم ایک کمرہ بناتے ہیں تاکہ رسول کی بیٹی سائے میں بیٹھ کر بابا کا ماتم کرے. یہ پہلا کمرہ بنا دنیا میں جو صرف رونے اور ماتم کے لیے بنایا گیا ہے. تو ساری مسجدیں علی کی یادگار ہیں, سارے امام باڑے فاطمہ کی یادگار ہیں, علی غدیر ہیں, فاطمہ عزاداری ہیں, اور یہ دونوں ہماری وہ ریڈ لائن ہے جس سے کسی کو کراس نہیں کرنے دینا ہے. مگر اہل بیت کے دشمنوں نے, اہل بیت کے دشمنوں نے اہل بیت کے ماننے والوں کو اہل بیت سے ہٹانے کے لیے کیا کوشش کی؟ دو طریقے سے اٹیک کیا ہے. وہی دو طریقے سے اٹیک غدیر پہ بھی ہو رہا ہے, عزاداری پر بھی. اب آج وقت تو نہیں ہے, وہ کل میں آخری ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اپنے اصل موضوع پر آؤں گا. لیکن کس طرح سے اٹیک ہوا غدیر پر بھی اور عزاداری پر بھی. اور یہ مولا کا وہ خطبہ ہے جو نہج البلاغہ میں بھی, حلقنی فی الرجلان محب قال و مبغض قال. اہل بیت کے دشمنوں نے اہل بیت کے ماننے والوں کو گمراہ کرنا چاہا تو دو طریقے اختیار کیے. ایک طرف اہل بیت کی دشمنی, اہل بیت کا لفظ بھی ذرا بہت جرنلائز ہے, علی کی دشمنی میں وہ ساری حدیثیں بنائی, وہ سارے واقعات بنائے, علی کے دشمن بنائے. ٹھیک ہے, یہ تو ہر ایک کو پتا ہے. علی کے فضائل میں ایسی حدیثیں بنائی کہ نصیری فرقہ بھی ہمارے سامنے آ گیا, اور نصیریوں سے ملتے جلتے غالی فرقے بھی آ گئے. صاحبان ایمان کی توجہ ادھر کم ہوتی ہے. ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے اخبار عیون الرضا, اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے, اردو ٹرانسلیشن بھی. کتاب تو عربی میں ہے, فارسی ترجمہ بھی ہے, شیخ صدوق کی کتاب 8ویں امام کے حالات میں, اس کی والیوم 2 میں جائیے. راوی نے ایک عجیب جملہ 8ویں امام سے ایک عجیب سوال کیا, کہا فرزند رسول آپ لوگ, آپ امام معصوم, آپ اپنے دادا کے جو فضائل بیان کرتے ہیں اس سے زیادہ فضائل تو غیر آپ کے دادا کے بیان کرتے ہیں اور آپ بیان نہیں کرتے. اب مثلا 8واں امام کبھی نہیں کہے گا کہ میرا دادا جو ہے وہ خدا ہے, یا اس میں خدا, ان میں خدا اتر آتا, یا وہ برابر سے خدائی میں شریک ہیں اللہ کے. کا جو آپ کے غیر ہیں وہ آپ کے دادا کے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں, آپ تو انہی کے پوتے ہیں. جو شروع مجلس میں جملہ آیا انکا منہ و انہو منی, آپ وہ ہیں, آپ اتنے فضائل نہیں بتاتے. امام نے کہا ایک بات یاد رکھو, یہ 8ویں امام کی حدیث ہے, میں نے ریفرنس بھی اس کتاب کا دیا جو خالی عربی میں نہیں ہے, انگلش میں بھی ہے. آج کے بچے جو ہیں وہ تو اردو بھی نہیں پڑھ سکتے, PDF پہ ہے, انٹرنیٹ پر ہے, آپ خالی اخبار عیون الرضا ٹائپ کریں, آپ کے پاس کتاب آ جائے گی والیوم 2. امام نے کہا یاد رکھو, کسی بھی غیر شیعہ سے ہمارے دادا کے فضائل میں کوئی حدیث نہ لینا. باقاعدہ امام کا جواب ہے, تقریباً 1 پیج کا, کیونکہ وہ لوگ وہ فضائل بنا کے بتا رہے ہیں. آپ نے آج تک یہ سنا ہے نا کہ دشمنی میں حدیثیں بنائی گئی ہیں؟ نہیں, شیعوں کو گمراہ کرنے کے لیے فضائل میں بھی ایسی حدیثیں بنائی گئی کہ اور کوئی نہیں. 8ویں خود علی مرتضیٰ کا وہ وارث جس کا اپنا نام بھی علی ہے, جس کی کنیت بھی ابو الحسن ہے, میرے مولا کی کنیت بھی یہی, 8ویں کی بھی کنیت یہی, اور جس نے مولا کے بارے میں وہ ارشاد فرمایا, 2 ارشاد, کہ بس اگر آدمی یہی یاد کر لینا تو اس کا بیڑا پار ہو گئے. بیڑا پار ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ جنت اس کی پکی ہے اگر یہ 2 حدیثیں یاد کر لے. بلکہ آج بھی مجتہدین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر مرنے والے کے کفن پہ یہ 2 میں سے کوئی ایک حدیث لکھو تو وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا. مشہور حدیث ہے دونوں, کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ولایت علی حصنی ومن دخل حصنی امن من عذاب, علی کی ولایت میرا قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ حدیث جو سلسلۃ الذہب حدیث کے ساتھ والی حدیث, آج بھی کفن پہ خالی لکھ لو تو یہ لکھے ہوئے کا اتنا اثر ہے کہ عذاب قبر جو ہے, فشار قبر سخت ترین عذاب ہے, اس سے محفوظ کرنے والا یہ عمل ہے. دعائے جوشن کبیر لوگ لکھتے ہیں اتنی لمبی دعا, خالی یہ لکھتے ہیں. یہ 8واں امام ارشاد فرما رہا, لیکن وہ کہہ رہا ہے غیروں سے میرے دادا کے فضائل کی حدیث نہ لینا. وہ اس میں ایسی باتیں شامل کر دیتے ہیں جو تمہیں گمراہ کرتی. اب یہ اشارہ ہے نصیری فرقے کی طرف, یہ اشارہ ہے اس غالی فرقے کی طرف جو یقیناً نجیس ہے. ویسے تو ہر مومن کو غالی ہونا چاہیے, مگر غلو کی وہ منزل. اب یہ دشمنان اہل بیت کے 2 اٹیک ہیں. اچھا, ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا, اس طرح سے میں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں کہ
کہ مولا کے اوپر دو طریقے سے حملے ہوئے، دشمنی والے بھی دوستی والے بھی. اور یہ نہج البلاغہ میں مولا نے اس وقت کہہ دیا میرے بارے میں فیا رجلان، دو آدمی ہلاک ہوئے، محب غال، ایسا محبت کا دعوے دار جو غلو کر رہا، اور ایسا مبغض بغض رکھنے والا قال جو ہر چیز میں قیلا و قالا کر رہا، اعتراض کر رہا. یہی دو چیزیں، یہی دو اٹیک ہماری یہ جو سیکنڈ ریڈ لائن، جو ہماری سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے، اس پر ہو رہے ہیں. یعنی ایک طرف غدیر اور عزاداری پر وہ اعتراضات، وہ فتوے، کہ اگر ہم ان فتووں کو مان لیں نا تو شاید کوئی مسلمان بھی صحیح اور نسب نہیں رہے گا. ہم نہیں مانتے، یہ ہماری عادت نہیں ہے. ہماری سے مطلب میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، شیعت کی عادت نہیں ایسی ٹونٹی. ورنہ اگر وہ فتوے ہم مان لینا، آپ کو پتہ ہے آپ انڈیا پاکستان کے علم دیکھا تو نکاح ٹوٹ گیا، جب نکاح ٹوٹ گیا تو بعد میں جو اولادیں پیدا ہوئے کون سی؟ جی اگر آپ نے سبیل کا پانی پی لیا تو نکاح ٹوٹ گیا. ٹوٹتے ہی رہتے ہیں نا نکاح. تو اگر وہ نکاح واقعا ٹوٹ گئے ہیں تو پھر جو اولاد پیدا ہوگی، ہم اس قسم کی ٹونٹنگ کے قائل نہیں. ہم سے مطلب شیعت. لیکن یہ تو ہیں وہ دشمن جو عزاداری کی ہر چیز پر اعتراض کر رہے ہیں، اور غدیر کے حوالے سے ان کے اعتراضات. کسی نے کہا غدیر تو ہوا ہی نہیں، کسی نے کہا ہوا تھا لیکن وہ علی نے ایک کنیز کو رکھ لیا تھا تو پیغمبر نے علی کی صفائی پیش کی. یہ دوسری جانب جو زیادہ خطرناک، کہ غدیر اور عزاداری کے حوالے سے ایسی چیزیں شامل کی جا رہی جو عقیدے میں نصیریت کی منزل ہے، وہی عزا کے اندر یہ چیزیں. سینسیٹیو ٹاپک ہے، مجلس کا وقت پورا ہو گیا. کل آپ کو بہت زیادہ مجلسوں میں جانا ہے، میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، تو سینسیٹیو ٹاپک میں جلدی سے بات کروں گا، غلط فہمی ہو جائے گی. دونوں چیزوں سے عزاداری کو بچانا، ہر اس کام سے جو آج کل اتنی ساری چیزیں ہمارے درمیان سے ایڈ کی جا رہی. وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی کہ قصیدے بھی گانے کے انداز میں ہو رہے ہیں، نوحے بھی وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی. تو ایسی عجیب و غریب رسمیں آ رہی ہیں. چلے وہ خون وون پینے کا مسئلہ بھی اب وہ ختم ہو گیا علماء کے اتنا کہنے پر، لیکن اسٹل اتنی ساری چیزیں، ان سے اپنے آپ کو، اپنی عزاداری اور غدیر کو بچانا. اور اس حوالے سے جو سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑا، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا، کیونکہ آج وقت نہیں ہے اور کل پوری مجلس ایسی نہیں ہوگی. بس شروع کے 10 منٹ 12 منٹ، اس کے بعد جو میرا اصل موضوع ہے، جس کے لیے آج میں نے سورہ نساء کی آیت تلاوت کی، لیکن نہ تو آیت کا ترجمہ آ سکا نہ تشریح. لیکن کل انشاءاللہ ان دو چیزوں کو بچانا ہے، بہت ہی پاک و پاکیزہ. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ عزاداری کی جو برکتیں، جب 1980 میں صدام نے ایک اٹیک کیا، اب یہ ہے عزاداری پہ دشمنوں کا اٹیک. جب صدام نے ایران پہ اٹیک کیا نا، تو ابھی تو انقلاب نیا آیا تھا. وہ ایک امام خمینی کا حکم جو میں نے کل بتایا، ہر ایک کو معلوم ہے. لیکن اس کے نتیجے میں شروع میں جو اٹیک ہوا نا، تو صدام کی فوجیں تو نہ صرف یہ کہ ایران میں داخل ہو گئی، بلکہ ایران کے کتنے اہم شہر تھے جنہیں بالکل تباہ کر دیا گیا. خرم شہر، ابادان، پوری اکنامی ایران کی اس پہ چلتی تھی، اور ریفائنریز اور سب کچھ. اور عام آدمی نہیں، ملینر اور بلینر لوگ اس طرح لٹ پٹ کے تہران میں آئے کہ سڑکوں کے اوپر پورے شہر کو تو آپ ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ. تہران کی سڑکوں پہ ایک عام منظر نظر آتا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا، جو مولا کی حدیث، خدا جب کسی شریف آدمی کو ایسے امتحان میں ڈالتا ہے تو اس وقت پناہ مانگو اللہ. بلینر جو پتہ نہیں کتنوں کو پالتے تھے، لیکن آج حالت یہ کہ ایک وقت کی روٹی بھی نہیں تھی، سڑک کے اوپر پڑے. اور آپ کو معلوم ہے تہران کی سردی بھی کیسی ہوتی ہے. محرم شروع ہونے والے، ایام اضحیٰ کی 1 تاریخ کو امام خمینی ہر سال خطبہ محرم کا دیتے تھے. جیسے آج آیت اللہ سیستانی محرم سے ایک دن پہلے، کہ محرم میں ہماری ذمہ داری کیا ہیں، اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، وہ سب دیتے ہیں. اس سال کا بھی خطبہ، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں یقین ہے کہ 90% ان کے مقلدوں نے بھی اس کو نہیں پڑھا ہوگا. خیر، اس وقت ایک نعرہ لگا، اور اس وقت کے اعتبار سے بہت ٹھیک نعرہ تھا. لیکن جو مرجع کا ویژن ہوتا ہے، نعرہ یہ لگا کہ عزاداری تو ہم ہر سال کرتے آ رہے ہیں اور ہر سال کریں گے بھی. یہ چیز بڑھا دی جاتی ہے، ہر سال کریں گے. اس سال ہمیں اپنی عزاداری کو بہت ہی لمیٹڈ کر دینا، کیونکہ یہ بیچارے اور اتنے عزت دار گھرانوں کے لوگ لٹ پٹ کے سڑکوں پہ آ کے بیٹھے
فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے، کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایران کی سردی سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں، یہ سارا خرچہ اس پہ کیا جائے. ٹھیک ہے مجلسیں ہوں، لیکن باقی ساری چیزیں، تبرک مثلا ختم ہو جائے، مجلسوں کی تعداد کم کر دی جائے. وہ جملہ جو میں نے شروع میں کہا، گھروں کے مجلس ختم کر کے صرف عزاخانوں کی بڑی مجلسیں ہوں. ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے نا اس قسم کی چیزوں کو. اور پھر انشاءاللہ جب یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ہم پہلے سے بھی زیادہ عزاداری کریں گے. امام خمینی کا خطبہ ہے، ان کے تمام خطبات بعد میں کمپائل کر کے چھاپ دیے گئے ہیں، اردو میں بھی ہیں. اس میں ان کا ایک جملہ، صرف پورا خطبہ نہیں پڑھنا. کہا کہ جب کبھی بھی کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے تو صرف عزاداری ہی اسے کیوں نظر آتی؟ کیا نعوذ باللہ، یہ اب میرا جملہ، کیا نعوذ باللہ ہماری زندگی کے جتنے ہمارے خرچے ہیں ان میں ایک عزاداری ہے، ایک ایسی فالتو چیز کہ جو کمی کرنا اسی میں کرو؟ پھر اس میں وہ جملہ ہے جو چھٹے امام نے اس مومن سے کہا تھا جو ہر سال حج پر جاتا تھا، ایک سال حج پہ نہیں گیا. وہی امام کے جملے کتاب کافی کے اندر والیوم 4 اردو ترجمہ اس میں موجود ہے. میرے استاد مرحوم مولانا ظفر حسن صاحب نے 4 والیوم کا ترجمہ کیا تھا، اس میں یہ حدیث موجود. میں حتی الامکان آپ کو اردو ریفریسنس دے رہا ہوں تاکہ آپ جا کے چیک کر لیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو چھٹے امام نے کہا تھا وہ ڈبل ٹائم نہیں لوں گا کہ پہلے وہ جملے دہراؤں امام کے پھر آغا خمینی کا. انہوں نے کہا کہ عزاداری کی بات ہمیشہ صرف عزاداری کیوں نظر آتی؟ یقیناً ان لوگوں کی مدد بہت ضروری، واجب ہے، کرو یہ، مگر عزاداری میں ایک تومان کی بھی کمی نہیں آنا چاہیے. یا لفظ ریال تھا جو تومان سے بھی چھوٹا ہوتا. ہاں ان کی مدد کرنا ہے کرو، اپنے خرچے روکو. گھر بیچ کے چھوٹا گھر لے لو، گھر کا سامان بیچو، گاڑی بیچو، اپنے کھانے پینے کے خرچے کم کرو. یہی چھٹے امام نے اس آدمی سے کہا تھا کہ بھائی بجائے اس کے کہ تم چاول کھاتے ہو صرف زیتون کے تیل اور روٹی میں گزارا کرو تاکہ پیسے جمع ہو اور حج پر جاؤ. وہی بالکل وہی جملہ کہ کیا ہماری زندگی میں اور ایسی چیزیں نہیں جن میں کمی کر کے ہم وہ پیسے بچا کے عزاداری میں لگائیں؟ ہمارے یہاں ہیں ایسے لوگ، سارا سال بڑی مشکل سے $2-4 جمع کرتے ہیں تاکہ سال میں ایک مجلس ان کے یہاں ہو سکے. ایسے مخلص لوگ بھی. لیکن نعرہ لگتا کہ جی وہ عزاداری پہ بہت خرچہ ہو رہا ہے، اس کو کم کیا جائے. یہ مرجے کا ویژن. ایک بار آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس سال کچھ کمی کریں کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، ان لوگوں کی یہ بیوائیں ہیں، یہ یتیم بچے ہیں جن کے باپ مارے گئے ابادان و خرم شہر میں صدام کے ہاتھوں، اس سال ان کی مدد کرو، اگلے سال کربلا یاد کریں. یاد کیجئے، آپ ذہن میں رکھیے وہ کربلا اگلے سال کبھی نہیں آتا. وہی جو خانہ کعبہ کی ہسٹری ہے نا کہ قریش نے اتنا حصہ چھوڑ دیا کعبے میں کہ بعد میں اس کو کعبے میں جوائن کریں گے، وہ بات آج تک نہیں آئی. 1400 سال تو گزر گئے، وہ بات کبھی نہیں آتی. ایک بار جو کمی ہو گئی تو کمی ہو گئی. اس اعتبار سے یہ بھی ایک نعرہ لگتا ہے نا جو میں نے کہا جو ہماری جو ڈیفنس لائن ہے یا ریڈ لائنرز پہ اٹیک یہ بھی ہو رہا. تو پھر ایک بار یاد دلانا پڑتا کہ ایک شاگرد ہے، روایت جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے اس لیے میں ریفرنس نہیں دے رہا ہوں. ایک شاگرد ہے. کس کا شاگرد ہے؟ چوتھے امام کا. جیسا مجلس کے شروع میں نے کہا کہ 7ویں امام کے حوالے سے ہمارے پاس کنسپٹ کچھ یہ آ گیا کہ ساری زندگی قید رہے. دیٹ مینس کہ امامت کی جو باقی ڈیوٹیز تھی ان کو ادا کرنے کا موقع نہیں ملا. اور میں نے وضاحت کی کہ کتنا غلط ہے یہ خیال ہمارا. تو چوتھے امام کے حوالے سے بھی ہمارے ذہن میں کنسپٹ یہ ہے کہ وہ ساری زندگی روتے رہیں کوئی شک نہیں. البکاؤن خمسن، جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک 5 سے زیادہ رونے والا کوئی نہیں گزرا. یہ امام ہی کی حدیث جس میں اپنے دادا کا نام بھی شامل کیا. مگر یہ کنسپٹ کہ خالی روتے رہے ایسا نہیں. امامت کی ڈیوٹیز انجام دے رہے. اور امامت کی ڈیوٹیز میں یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ امت کو تعلیم دینا. تو امام کا چوتھے امام کا مدرسہ بہت بڑا تھا. ہمارے ہاں چھٹے امام کا مدرسہ مشہور ہو گیا ہے، وہ چوتھے نے قائم کیا تھا. جو 5ویں کو میراث میں ملا، چھٹے نے اس کو بڑھا دیا بنو امیہ بنو عباس کے کانفلکٹ کی وجہ سے. اب امام کے پڑھے ہوئے 35 سال، میرا چوتھا امام 35 سال کربلا کے بعد رویا ہے اور زندہ رہا. تو امام کے پڑھے ہوئے لوگ جن کو امام نے تعلیم دی، اس میں شیعہ تو بہت کم تھے، غیر شیعہ تھے، وہ خود اپنی قوم کے امام بن گئے. امام زہری کا نام تو بہت مشہور ہے نا، جن کا یہ واقعہ، خود اپنی قوم کے امام بن گئے. اور یہ جو کچھ انہوں نے لیا سب چوتھے امام سے لیا. تو ان کی بڑی تمنا تھی
اسلام کے کلچر میں استاد کا احترام اور رسپیکٹ بھی ہے. بڑی تمنا تھی کہ میں نے سب کچھ ان سے لیا ہے، یہ کبھی میرے گھر تشریف لائیں. اب زندگی میں پہلے تو عام طریقے سے دعوت دی، امام نے منع کر دی. پھر ہر ایک کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں، مثلا نیا گھر خریدا، مولا تشریف لائیے، امام نے منع کر دی. شادی ہوئی، شادی کے موقع پہ تو سب کو بلا لیا جاتا ہے، مولا تشریف لائیے، امام نے منع کر دی. پھر بیٹا ہو گیا، 5 ولیمے اسلام میں مستحب ہے نا، جس میں حج کے علاوہ باقی 4 کا تو تذکرہ ہو گئے. مکان کے لیے، بیٹے کی ولادت کے موقع پر، شادی کے لیے، تو کہا مولا اب تشریف لے آئیے، منع کر دی. زیادہ ضد اور اصرار تو نہیں کیا جاتا. یہاں تک کہ یہ بیٹا خود جوان ہو گیا اور اس کی شادی کا موقع آیا، مولا اب تو آ جائیے، اتنی بڑی خوشی مجھے مل رہی ہے. چوتھا امام نے منع کیا. لیکن اتنی مرتبہ امام کا جواب نو سننے کے بعد خاموش ہونے والا، اس وقت خاموش نہ رہ سکے. آپ کو ایک جملہ یاد آ رہا ہے نا، میدان کربلا کے حوالے سے ہم یہ جملہ اکثر پڑھتے ہیں، اور میں کیا پڑھتا ہوں، میں نے تو دوسرے علماء سے سنا کہ جب عباس مقتل میں جانے کے لیے اجازت مانگتے تھے تو حسین کہتے تھے تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت؟ اور عباس خاموشی سے آ جاتے تھے. لیکن ایک وقت آیا کہ جب حسین نے یہ جواب دیا کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تو تڑپ کے عباس نے کیا کہا تھا کہ مولا لیکن وہ اب لشکر رہا کہاں جس کا میں علمدار. اب زہری کے جملے پہ مجھے یاد آ گیا کہ اب تک ہمیشہ نو سن کے خاموش رہنے والا اب خاموش نہ رہ سکا. کہا فرزند رسول ایک بات تو بتائیے، اتنے طویل عرصے سے میں آپ کو بلا رہا ہوں، آپ کبھی نہیں آئے میرے گھر میں، تو کیا آپ کبھی کسی کے گھر پہ نہیں جاتے؟ کوئی طریقہ ہے آپ کو بلانے کا؟ کہا ہاں ایک طریقہ، میرے بابا کی مجلس قائم کرو تو میں آتا ہوں تمہارے گھر پہ. یہ جو ہمارے گھر کی مجلسیں ہیں نا، چوتھے امام کا قائم کیا وہ انسٹیٹیوشن ہے. زہری نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. پھر سن لیجیے، شیعہ نہیں اور غیروں کے اندر بھی اتنا اس کی شہرت ہے کہ اپنی قوم کا امام بن گئے. شاید مدینے میں کوئی مومن مجلس قائم کرتا تو اجازت نہ ملتی، مگر ان کو کون روکے؟ انہوں نے کہا مولا ٹھیک ہے، میں ایک مجلس بپا کرتا ہوں، اس کے اندر آپ تشریف لائیے گا. امام نے کہا. اب مجلس کا انتظام ہوا، اعلان ہوا، ساری تیاریاں ہو گئی. جب سارا مجمع گئے، کہ مدینہ کون سا بہت بڑا شہر تھا، جب ساری تیاریاں ہو گئیں تو یہ گھر سے نکلے کہ سامنے مسجد النبوی ہے، امام کو لے کے آتا ہوں. دیکھ کے حیران ہو گئے کہ میں تو امام کو لینے آ رہا ہوں، امام میرے گھر کے دروازے پہ خود سے آ کے کھڑے ہو چکے. تڑپ کے کہا مولا میں تو آپ کو لینے جا رہا تھا. کہا جہاں میرے بابا کے مصائب پڑھے جاتے ہیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے لینے جائے یا بلانے جائے، میں خود سے آتا ہوں. اچھا، بڑے احترام سے لایا، ان کو ممبر کے قریب لا کے بٹھائے، اور خطیب نے بھی اس دن غضب کر دی. مصائب بھی پڑھے تو حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے. مدینے والے ہیں جن میں سے کچھ لوگوں کو اب تک رسول خدا یاد ہیں، شبیہ رسول 18 سال کا وہ مہلکہ جس کے مصائب چھوڑیں، جس کا خالی کٹا سر دیکھ کر عیسائی عورتیں تک چیخ اٹھتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں. اب جو مجلس میں کوہرام بپا ہوا، لوگوں نے دیوار سے سر ٹکرانا شروع کیے. اس میں علی اکبر کے کتنے ہی ساتھی اور دوست تھے، ہر ایک کو علی اکبر یاد ہے جو مصائب بتائے اور اتنی تفصیل کے ساتھ. وہ حالت کے کسی کو کسی کا ہوش ہی نہ رہا. یہاں تک کہ مجلس ختم ہوئی، ایک ایک کر کے لوگ نکلنے لگے تو زہری پھر ممبر کے قریب آئے تاکہ فرزند رسول کے پاس بیٹھے. دیکھا میرا چوتھا امام وہاں تو ہے ہی نہیں، جہاں پہ ان کو بٹھا کے گئے تھے. حیران ہوئے زہری، کیا چلے گا امام؟ چاروں طرف دیکھتے چلے تو کیا دیکھا، جہاں آنے والوں نے جوتے اتارے. وہاں پہ میرا مظلوم امام غشی کی عالم میں ہے. گھبرا گئے زہری، پانی چھڑکا، امام نے آنکھیں کھولی، ہاتھ جوڑے. فرزند رسول یہ جگہ آپ کے لائق نہیں ہے، آپ تو ممبر کے قریب. کہا میں وہیں بیٹھا تھا، لیکن جیسے ہی خطیب نے میرے بھائی اکبر کے مصائب شروع کیے، میں نے دیکھا جنت سے اتر کے میری دادی فاطمہ زہرا آ رہی ہیں اور وہاں آ کے بیٹھ رہی ہیں جہاں آنے والے عزاداروں نے جوتے اتارے ہیں، اور فاطمہ زہرا بال کھول کے ان کے لیے دعا کر رہی ہیں. وہ دادی کو دیکھنا تھا کہ دادی کا ساتھ دینے کے لیے میں بھی وہاں پہ آ گیا. پروردگارا، یہ مجالس عزا جس میں معصومہ کونین، ہم سب کی شفاعت کرنے والی، ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے والی شہزادی تشریف لاتی ہیں اپنے پوتے سجاد کے ساتھ.
یہ عزادار جو اس کے اندر آ کے بیٹھے ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، لیکن یہ عزاداری اور یہ غم حسین اور یہ ماتم مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بلکہ جنت میں بھی عطا فرما۔ خدا بندہ شہزادی کو تو نام ہی ہر پریشانی دور کرنے کا ذریعہ اور ہر حاجت قبول کرنے کا وسیلہ ہے، جو جو حاجتیں ان مومنین اور مومنات کے دلوں میں ہیں ان تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، تا ظہور ہمیں دین پر ثابت قدم رہ کر بعد ظہور امام کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔